مجھے پتہ لگا کہ جس طرح فضول خرچ کیے پیسے اس کے پاس نہیں رہتے، وہ فضول حرکتوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اس طرح کچھ لوگوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اچھے لوگ نہیں رہتے. مثلا پہلے تو میں وہ ساری عادتوں کا تذکرہ کرتا ہوں جس سے اچھے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اس میں سے ایک عادت یہ ہے کہ آپ ایک بندے کی ورتھ پہچانے بغیر اس کو کوئی کام کہہ رہے ہیں، اس سے بندہ ضائع ہو جاتا ہے. یعنی بندے کی ورتھ ہے 100، کوئی حرج نہیں ہے، دوستی ہے، پیار ہے، آپ اس کو دوستی اور پیار کی وجہ سے ورتھ 10 پہ بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن یہ زیادتی ہے کہ کسی چیز کا پوٹینشیل اڑنے کا اور آپ اس کو چلا رہے ہیں روڈ پہ. چھوٹی سی مثال لینا کہ اگر میں A320 کو یا 777 جہاز کو موٹر وے پہ جا کے کھڑا کروں اور اسلام آباد تک میں بائی روڈ چلاتا رہوں، یقین کریں یہ جہاز کے ساتھ زیادتی ہے، اڑنے کے لیے بنا ہے اور اس کو میں روڈ پہ چلا رہا ہوں. میرے ساتھ تو سر یہ روز ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب سے یہ میں نے جوڈیشری کو پڑھایا ہے، فوج کو پڑھایا ہے، بیوروکریسی کو پڑھایا ہے، اتنے اداروں میں پڑھایا ہے، میں آپ کو دن کے 10 واقعات اگر سناؤں، ہر روز ہے میرے پاس واقعات. تو یہ ہمارے سوسائٹی میں سادہ لوگ ملیں گے یار، آپ حیران ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کام لے کر آئیں گے، آپ ان کا کام جان کے، اس کام کی ورتھ جان کے آپ حیران ہو جائیں گے، یار مجھے تم کیا کام کہہ رہے ہو. یعنی کوئی SHO معطل کرانے کے لیے آ جائے گا، کوئی آ جائے گا، بالکل وہ فنی سی بات ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے پاس کو پہنچ گیا دانت نکلوانے کے لیے. انہوں نے کہا یار میں PhD ڈاکٹر ہوں، میں ڈینٹسٹ نہیں ہوں، میں دانت کا سرجن نہیں ہوں. تو اسی طرح آپ جب بھی کسی کی ورتھ دیکھے بغیر اسے کام کہتے ہیں، وہ بندہ ضائع ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یاد رکھیں جو ریلیشن ہوتا ہے اور بالخصوص اپنے سے زیادہ پاورفل، اپنے سے زیادہ کامیاب، اپنے سے زیادہ ویلدی، اپنے سے زیادہ قابل، اپنے سے زیادہ وزڈم فل بندے کے ساتھ، وہ ریلیشن ہمیں ماننا پڑے گا برابری کا ریلیشن نہیں ہوتا. یعنی اس جملے کو بھی سمجھنے کے لیے ایک اور جملہ سمجھیے. یا آپ علم سکھانے والے ہوتے ہیں یا سیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ کوئی شک نہیں. بعض اوقات شاگرد بھی استاد کو سکھا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ استاد کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ یار میں نے اس سے یہ سیکھا ہے. لیکن عام طور پہ ایک ریسیور ہوتا ہے، ایک گیور ہوتا ہے. یہ فوری طور پہ طے کر لینا چاہیے کہ سامنے والا میرا ریسیور ہے کہ گیور ہے. اور جب آپ کی کسی ایک ہائی پروفائل کسی بھی شعبے میں قابل انسان کے ساتھ واسطہ ہے اور آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ادب. واپس آؤں گا، بے ادبے بندے کے پاس اچھے بندے نہیں ٹکتے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں جو میں نے آزمایا اور انتہائی کامیابی کے ساتھ آزمایا. اور میں نے اس سے بڑے بندے، میں انہیں یہ نہیں کہوں گا زندگی سے نکالا ہے، مائنس کیا ہے، میں نے تعلق کو، واصف صاحب کا جملہ، تعلق کو مدھم کر دیا. جیسے ڈمر ہوتا ہے نا، تو ڈمر پنکھے کی سپیڈ کو کم زیادہ کرتا ہے. بیڈ کی سائڈ پہ لیمپ پڑا ہوا ہے تو لیمپ میں بھی ڈمر لگا ہوتا ہے سم ٹائم، لائٹ کو کم یا زیادہ کرنے والا. تو آپ اپنے تعلق کو ذرا مدھم کر دیتے ہیں. تو میں نے ایک لسٹ لمبی ہے جن کو میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نے ان تعلقات کو مدھم کیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ٹاکسک ہے، ان کو بھی نہیں پتا، اور یہ بڑے بڑے لوگ بھی بچ جاتے ہیں. واپس آؤں گا، اگر آپ کسی بھی بندے کی رسپیکٹ کرتے ہیں سامنے اور پیچھے سے رسپیکٹ نہیں کرتے، یہ آج نہیں تو کل اسے پتہ لگ جاتا ہے. مثلا ایک بچہ میرے پاس ہے، اس نے جب مجھے ملنا اسے کہنا مرشد، اور رکوع کی حالت میں بیٹھ جانا. اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ میری کسی جاننے والے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یار شاہ صاحب جب مجھے بیل دے کے بلاتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے میں جیسے چپڑاسی ہوں، میں جیسے پیون ہوں. اچھا وہ بندہ میرے قریب تھا، اس نے کہا شاہ صاحب، اس نے کہا، میں نے کہا لیٹ گو، لیو اٹ. لیکن مجھے اس کی یعنی برائی نہیں مجھے لگی، مجھے اس کا بچپنا لگا. کیونکہ اگر آپ کسی کو استاد کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، اپنے سے بڑا کہتے ہیں، تو پھر اس کا بلانا، اس کا تھوڑا سا فرینک ہونا، اس کا ڈانٹ دینا برا نہیں لگتا. برا تب لگتا ہے جب آپ کے اندر ایگو ہے. یاد رکھیں ایگو والے بندے کی زندگی میں اچھے بندے نہیں رہتے. اگلی بات بتاؤں، یہ بھی ایک کلیہ ہے. آپ اپنا راز کسی کو بتا دیں اور وہ راز چوراہے میں کھڑا کر دیں، وہ اس کو جگہ جگہ کہنے لگ پڑے، ایسا بندہ کبھی اپنی زندگی میں اچھے بندے کانٹین نہیں کر سکے گا. ایک آپ کانٹینر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر چیزیں کانٹین ہوتی ہیں. یہ پانی کا گلاس ہے نا، یہ اس طرح کا نہ بنا ہو، اس کے اندر پانی کانٹین نہیں ہوگا. یہ ایسا بنا ہے کہ اس کے اندر یہ پانی کانٹین ہو سکتا ہے. اب فرض کریں یہ تھالی کی طرح ہو، کانٹین تو ہو جائے گا لیکن گرے گا بھی، پینے میں بھی تھوڑی سی پرابلم ہوگی. یہ واحد طریقہ ہے اس طرح کے گلاس کا پکڑ کے پانی پینا. اچھے بندے ٹکانے کے لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا بندہ ہے، اس کی کوئی راز کو پکڑا آپ نے اور 10 بندوں کو کیا آگے نہیں بتانا، سر اس کا مطلب ہے آپ نے یعنی راز بتا دیا آپ کو کسی، آپ کو اصل میں راز بتا کے امتحان میں اگلا ڈال رہا ہوتا ہے. سینسیبل بندے کو سمجھ آ رہتی ہے.
چھوٹا موٹا سیکرٹ بتا کے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے کہ ذرا پتہ لگے کہ جیسے پتھر پھینکا جاتا ہے نا تو اس سے گہرائی پتہ لگ جاتی ہے. تو چھوٹا موٹا پتھر پھینک کے ہر بڑے بندے کے فلٹر بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ججمنٹل ہونے کی بات نہیں کر رہا, فلٹرز کی بات کر رہا ہوں. اوبویس ہے اس کا ایکسپیرینس ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں جی میرے لاکھوں فزیکل اسٹوڈنٹ ہیں اور ورچوئل جو ہیں وہ کروڑوں میں چلے گئے اس وقت, تو بھائی میرے 43 سال بغیر سنڈے کی چھٹی کے گزرے ہیں. میں نے اپنی زندگی کی مکمل انرجی اس کام کو دی ہوئی ہے. میں کوئی بائی دی وے کوئی 9 to 5 جاب کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نیند میری پوری ہوتی ہے, رات 3 بجے تہجد کے وقت میں اٹھ جاتا ہوں, پھر کام شروع کر دیتا ہوں, پھر بریک لیتا ہوں, تھوڑا سوتا ہوں, پھر فجر کے بعد شروع کر دیتا ہوں, پورا دن کام. میری ٹیم تھک میں بعض اوقات یقین کرے ان کے ساتھ میری بڑی ایک لولی محبت ہے, بڑی چھانٹ کے زندگی کے 12 20 15 سال گزار کے میں نے ان سے جڑا ہوں. لیکن یقین کریں مجھے ان پہ کبھی ہوتا ہے یار یہ تھک نہ جائیں. میرا اسٹیمنا کیونکہ زیادہ ہے کام کرنے کا. بعض اوقات تو مطلب آج کل تو کیونکہ میرے سے ڈرائیور اور کوئی نہ کوئی میرا سیکیورٹی کا بندہ بھی ساتھ ہوتا ہے, بعض اوقات میں کہتا ہوں یار آپ بیٹھ جائیں کیونکہ صبح سے آپ لوگ تھک گئے ہیں, میں خود ہی اپنے کام کر دوں گا. یہ لیول ہو جاتا ہے. واپس آتا ہوں, ایک اور ایسی عادت ہے جس سے اچھے بندے نہیں ٹکتے زندگی میں, وہ ہے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ ٹیکرز ہوتے ہیں. یہ گیورز اینڈ ٹیکرز والا, دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. یہ لیکچرز بھی سن لیجیے, کئیوں نے سنا ہوگا دوبارہ سن لیجیے. 3 طرح کے لوگ ہیں, مختصر بتا رہا ہوں. ٹیکرز, گیورز اور میچرز. گیورز کا مطلب ہے کچھ جو دیتے ہیں. جیسے میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا, اور آپ کا جن کا میرے ساتھ واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ میری تربیت جو میں نے واصف صاحب کی کتابوں سے اور بڑے استادوں کی محفل سے اور سرفراز شاہ صاحب سے اور عرفان الحق صاحب سے, قاسمی صاحب سے, امجد اسلام جیسے بڑے بڑے نام ہیں جی, ان سے مجھے سیکھنے کا فزیکلی موقع ملا. میں نے ان سب کو دیکھا ہے, یہ احسان مندی ان میں پائی جاتی ہے. یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو نہ شکرے ہوں, یہ بندوں کے شکر گزار ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ بندوں کی شکر گزاری بھی اللہ کی شکر گزاری ہے. اللہ کو پسند ہے ایسے لوگ جو احسان مندی رکھتے ہیں. احسان مندی کا مطلب کسی نے احسان کیا, تو ایسا بندہ جو ناشکرا ہے, جس میں احسان مندی نہیں ہے, اس کی زندگی میں اچھے بندے نہیں ٹکتے. ٹیکرز کی زندگی میں اچھے بندے نہیں ٹکتے. ٹیکر ہوتا ہے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ لینا چاہ رہا ہوتا, دینا کچھ نہیں چاہ رہا ہوتا. اب یہ ساری جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ کو, اس کے بعد اس کو وائس ورسا کر لیں اور اس کو ذرا اپلائی کریں استاد اور شاگرد کے ریلیشن پہ. کیونکہ بڑی دنیا کا سوال یہ ہے کہ ہمیں اچھا مرشد نہیں ملتا, ہمیں اچھا استاد نہیں ملتا. بھائی آپ کبھی اچھے استاد کے پاس جائیں, اس کا انٹرویو لیں, وہ کہتا ہے مجھے اچھا شاگرد نہیں ملتا. اس پہ ایک تاریخ کا مشہور واقعہ ہے, وہ سن لیجیے. حالانکہ واقعہ سنا ہے, آج بڑا ریلیونٹ ہے. کل ہم نے ریلیونٹ کی بات کی تھی, آج بڑا ریلیونٹ ہے واقعہ کہ رومی, مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے ہاتھ سے لکھی کتابوں کی تعداد اتنی تھی, پورا ایسے پہاڑ بنا ہوتا تھا, پیچھے دیوار بنی ہوتی, ادھر تالاب تھا. آپ یعنی علم کا بھی ایک زوم ہوتا, ساری کتابیں ہاتھ سے لکھی پیچھے, اور سامنے طلبہ بیٹھتے تھے. مورخ لکھتا ہے کہ اس مدرسے میں, جو مدرسہ تھا یعنی اس ٹائم کی جو ان کی فاؤنڈیشن ادارہ جو بھی ہوگا, یونیورسٹی ہوگی, اس میں دواتوں کی تعداد تقریباً 9000 تھی. ایک مورخ لکھتا ہے 9000 دواتوں کی تعداد والے مدرسے میں, یونیورسٹی میں, جامعہ میں, ذرا سوچیں کتنے ہزار بچہ پڑھتا ہو. اور ان کا جو پرنسپل ہے, جو وائس چانسلر ہے, وہ جلال الدین رومی ہے. اور وہ بیٹھے پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک سادہ درویش ملنگ سا بندہ آ جاتا ہے, اور وہ آ کے کہتا ہے یہ تم کیا پڑھا رہے ہو؟ تو اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جا بابا کام کر, تجھے کیا پتا صرف کیا ہے, نحو کیا ہے, اور زیر کیا ہے, زبر کیا ہے, الف کیا ہے, بے کیا ہے, حدیث کیا ہے, قرآن کیا ہے, فقہ کیا ہے, اور اجماع کیا ہے, یہ سب چیزیں تجھے کیا پتا؟ تو وہ غصے میں آ کے دھکا لگاتا ہے کتابوں, ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ تالاب میں گر جاتی ہیں. اچھا گرتی ہیں, ہاتھ سے لکھی ہوتی ہیں, تو ان کی جو سیاہی ہے وہ بھی تالاب میں نظر آنے لگ پڑتی ہے. تو رومی کہتے ہیں خدا کی پناہ یہ تو نے کیا کی. وہ مسکراتا ہے, رومی کے غم کو سمجھتا ہے, دکھ کو سمجھتا ہے, روتا پٹتا دیکھتا ہے, ایک کتاب نکالتا ہے, باہر نکال کے ایسے جھاڑتا ہے, گرد نکلتی ہے اور رکھ دیتا ہے, پھر دوسری نکالتا ہے. رومی حیران ہوتا ہے, کون سا علم ہے؟ گیلی کتابیں جن کی سیاہی تیر رہی تھی وہ نکالی جا رہا ہے, جھاڑی جا رہا ہے, اور مٹی اڑتی ہے اور واپس رکھتا جا رہا ہے. تو رومی نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو حدیث, قرآن, فقہ, سننا سب کچھ پڑھا, یہ میرا علم ہے, ایک اور علم بھی ہے, یہ دیکھنا ہوتا ہے. اور وہ شمس تبریز جو بزرگ ہوتے ہیں, شمس تبریز ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. میری رومی کے ساتھ بڑی محبت. دنیا کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 شہر ایسے ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں, کیونکہ تینوں شہروں کی کوئی نسبتیں ہیں, اور تینوں شہروں میں میں بڑے ادب سے کرینے سے جاتا ہوں. اور باقاعدہ یقین کریں, آپ میں سے کئی لوگوں نے اگر میرے ساتھ ٹریول کیا ہے یا خود ٹریول کیا ان جگہوں پہ, تو وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. دنیا میں پہلا جو شہر ہے جس میں اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بھی لے کے جایا جائے اور آپ میں ایمان کا ذرہ بھی پایا جاتا ہے,
تو آنکھوں کی پٹی کے باوجود بھی آپ کے جسم کے ایک ایک خلیے کو پتہ لگ جاتا ہے شہر کون سا ہے، وہ ہے مدینہ شریف۔ دوسرا شہر جو ان سے وہ کونیا ہے، رومی کا شہر۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کبھی پورے ترکی میں پھریں اور کونیا کے اندر انٹر ہو، کونیا پورا شہر بتاتا ہے کہ میں کونیا ہوں، امن کا شہر۔ کیا خوبصورتی اس شہر میں، یعنی میں تو کبھی وش کرتا ہوں کہ میرا وہ ایک بہاولپور کے بارے میں کہتا ہوں، اس کی شامیں مجھے بڑی پسند ہیں، اور ایک کونیا کہتا ہوں کہ اگر مجھے بڑھاپا ملے اور زندگی ختم ہو تو کونیا میں ہو جائے، مجھے قبول ہے، اتنی مجھے کونیا سے محبت ہے، رومی کی وجہ سے۔ تیسرا شہر جو ہے وہ شہر آپ جان کے حیران ہوں گے، وہ شہر ہے امام بخاری کا، تو وہ بخارا ہے۔ بخارا بھی میری بڑی یادیں ہیں جی، بخارا جیسا بھی شہر کوئی نہیں ہے، مطلب سمرقند، بخارا جو ہے نا جی، وہ بھی پورا شہر بتاتا ہے کہ شہر کیا ہے، آپ کو اس کی پوری کیفیت اس میں محسوس ہوتی ہے کہ اس شہر میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی پن ہے۔ حالانکہ امام بخاری دفن ہے سمرقند میں، لیکن بخارا شہر میں جو کیفیت ہے نا وہ دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ 3 شہروں کی بات کی۔ رومی نے کیا کیا کہ وہ یونیورسٹی چھوڑی، ادارہ چھوڑا، بچے چھوڑے، دواتیں چھوڑی، قلم چھوڑا، حدیث فقہ قرآن پڑھانا چھوڑا، اور پیچھے پیچھے شمس آگے آگے، رومی پیچھے پیچھے۔ 3 سال بعد ملاقات ہوئی، یعنی وہ پکڑے نہ جائیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا وہ لفٹ نہ کرائیں۔ جیسے بلے شاہ کا پیر جو عنایت شاہ قادری تھا ناراض ہو گیا تو بلے شاہ راضی کرتا رہا ان کو، اسی طرح یہ راضی کرنے کے لیے پیچھے پیچھے پھرتے رہے۔ 3 سال کے بعد ملاقات ہوئی، قدموں میں گر گئے محبت سے، تو وہ قدموں میں گرے اور کہا کہ شمس مجھے 3 سال لگ گئے آپ کو ڈھونڈنے میں۔ تو شمس رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا، اپنے ساتھ لگایا اور کہا بیٹا مجھے 30 سال لگے تیرے جیسا مرید ڈھونڈنے میں۔ کنکلوژن آف سٹوری، اگر آپ سچے نہیں ہیں تو کوئی سچا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جھوٹا بندہ سچے کے پاس بھی پہنچے رستہ نہیں ملتا۔ اور واصف صاحب کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ سچا مرید جھوٹے پیر سے رستہ لے لیتا ہے یعنی ایک سچا مرید ہے اور جھوٹا پیر مل گیا ہے، اس کو بھی رستہ مل جائے گا۔ پہلی چیز، رول نمبر 1 لکھنے والا کیا ہے، آپ کا اپنا سچ آپ کو رستہ دیتا ہے، آپ کا اپنا کمٹمنٹ آپ کو رستہ دیتا ہے۔ اس سال میں چاہوں گا یہ ہیرو مینٹورز بنائیں، آپ اپنے استاد ڈھونڈیں، اپنے گروز ڈھونڈیں۔ ہم نے یہ انڈو پاک کے لوگوں نے بڑا ظلم کیا جی، روحانی پیر ایک ہوتا ہے۔ سر روحانی پیر تو ایک ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کا استاد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے کپڑے پہننا بھی سیکھا ہے حامد سعید صاحب سے، ڈریس مینرز میں نے حامد سعید صاحب سے، ٹیبل مینرز میں نے وقار الیاس خان صاحب سے، اور بھی بڑے استاد ہیں میں نے ان سے سیکھے۔ یہ سبجیکٹ میرے ٹیچرز ہیں کتنے، سائیکالوجی میں نے ڈگری نہیں پڑھی ہوئی لیکن سائیکالوجی کی بڑی چیزیں میں نے ارشد جاوید صاحب سے سیکھی، جاوید چوئی صاحب سے میں نے بڑا کچھ سیکھا۔ آپ یقین کریں میرے وہ بڑے بھائی ہیں، استاد ہیں، ان کا کالم جو ہے وہ عابد شیئر کر دے گا، جو چند دن پہلے انہوں نے مجھ پہ لکھا، ان سے بہت کچھ سیکھا میں۔ اور بڑے لوگ ہیں، کل یاسر پیر زادہ صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا۔ ایک دفعہ یاسر پیر زادہ صاحب کی کال آئی، انہوں نے کہا شاہ صاحب کامیاب ہونا آسان کام ہے، کامیابی کے بعد سکسیس مینجمنٹ بھی ایک کام ہے، یہ بڑے کم لوگوں کو آتی۔ تو ایک نقطہ مل گیا، اس میں نے لیکچر دیا۔ پھر تو کتنے لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا۔ تو پہلا رول تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ سچے ہوں، سچے ہو کے سچے کو ڈھونڈیں، سچا مل جائے گا آپ کو۔ رول نمبر 2، بیسک مینر سیکھیں۔ استاد، گرو، مینٹورز ان کی زندگی میں ہوتے ہیں جن کو ایک ادب اور حیا ہوتی ہے، ان کے اندر ایک حیا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک سوچیں میں ذرا بات، آپ ہر بندے کو گھر بلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس طرح ہر بندہ بھی ایک گھر ہے، ہر بندہ آپ کو اپنے اندر اپنی ذات کا حصہ، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں، اگر واقعی آپ میں کوئی صفت ہے نا اور آپ کسی کے کام کے بندے ہیں، کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا ورڈ ہے کمپلیمنٹ، کل کا تھا ریلیونٹ۔ کمپلیمنٹ کا مطلب ہے کوئی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ سر سوال پیدا نہیں ہوتا بندہ آپ کو چھوڑے۔ مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب اتنے بڑے لوگ آپ کے استاد، مرشد، رہبر اور گائیڈز کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں پہلی بات تو وہ سچ ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے سیکھنے کی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ادب ہے۔ ادب کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاجز ہیں، ہمبل ہیں، سبمسو ہیں۔ یار جس سے آپ نے علم لینا اس کے ساتھ چلاکی نہیں کرنی، جس سے عقل لینی ہے اس پہ عقل نہ لگا دینا۔ ہاں سوال کرو، اختلاف کرو، لیکن بے ادبی نہ کرو۔ سوال اور اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے تمام کے تمام استاد، میں آپ کو یہ بات میری بڑے دھیان سے سنیے گا نہیں تو کنفیوز ہو جائے، تمام کے تمام استاد انکلوڈنگ ابا جی محترم کے ساتھ میرے فکری اختلاف ہو سکتے ہیں، اور یہ علامت ہے سوچنے سمجھنے والے دماغ کی کہ میرے فکری اختلاف ہیں، لیکن ان کے ساتھ میرا بے ادبی کا، گستاخی کا، ایون بے باکی کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بے باکی کا بھی میں یقین کریں
یہ گواہ ہوں گے نوید مجید صاحب اور کاشف رشید صاحب کہ میں کبھی کمر بھی نہیں کرتا ان کی طرف، ان سب سے میں نے پڑھا، یہ سارے میرے محترم۔ امجد امان صاحب کبھی آتے ہیں یقین کریں میں باقاعدہ گھٹنوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کے ان کے ہاتھ پکڑ کے چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، یار میں نے سر سے پڑھا، یہ میرے میکرز ہیں، انہوں نے مجھے بنایا ہے۔ سوچیں یہ سارے مل کے انہوں نے قاسم علی شاہ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کیا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں سر جی، مجھے نا ایک نئی طرح کے لوگوں کا پتہ لگا پچھلے 1.5 سالوں میں، یعنی یہ ایک نئی چوری کا پتہ لگا جیسے سکیمز ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ جان کے شاید نہیں کر رہے ہوں گے، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن میں محتاط ہو گیا، ایک خاص طرح کے لوگ ان کی میں بھولے پن کو ہی کہوں گا، پازیٹیو ورڈ تو یہی مجھے مل رہا ہے۔ کچھ لوگ جس طرح پیسوں کے چور ہوتے ہیں، ڈیٹے کے چور ہوتے ہیں، کچھ لوگ پی آر کے چور ہوتے ہیں۔ یہ پی آر کے چوروں کی نشانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں، یہ فیمس بندہ ڈھونڈتے ہیں، یہ اس کی کمپنی میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد کے سب لوگوں کے ساتھ رابطے بنانا شروع کرتے ہیں۔ میں بڑی مزے کی بات، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ میری زندگی میں اگر کوئی بندہ مجھے اگر عابد نے ملوایا نا، میں نے نیکسٹ ٹائم ملنا ہے، ٹل دیٹ میں عابد کو انفارم نہ کروں کہ عابد میرا اس کا تعلق اب بن چکا ہے، ود یور پرمیشن، آپ اگر اجازت دیتے ہو تو ہم ڈائریکٹ ہو جائیں، جب تک عابد پرمیشن نہیں دے گا میں ڈائریکٹ نہیں ہوں گا۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ میں نے ٹریول کیا، کہیں اسٹے کیا ہوگا، کئی دوستوں سے انہوں نے ملوایا ہوگا، میں نے خود سے کبھی رابطہ نہیں کیا دوبارہ، ٹل دیٹ میری دوستی نہیں بن گئی، اور میں نے اسی وقت نہیں کہہ دیا کہ میری دوستی بن گئی ہے، آپ کی مہربانی، ایک اچھا بندہ مجھے ملوا دیا ہے، اب اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے خود رابطہ کر سکتا ہوں۔ سر زیادہ تر کوئی مینرز نہیں ہوتے، میں شاید یہ غلط نہیں کہہ رہا ان کو، میں برا نہیں کہہ رہا، میں انہیں کرپٹ نہیں کہہ رہا، منافق نہیں کہہ رہا، میں ان کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، کوئی شخص آپ کو آپ کے ڈرائنگ روم میں لے کر آیا، یہ لیمٹس ہیں، گھر کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، ڈیرا ادھر لے کر آیا، اور آپ اس کو بٹھا کے گئے اور تھوڑی دیر پتہ لگا وہ بیڈ روم میں پہنچ گیا، آپ کو مائنڈ نہیں کریں گے، برا نہیں لگے گا کہیں گے یار یہ کیا ہوا؟ میں نے اس کی لمٹس ڈیفائن کی، اور سینسیبل بندہ لمٹس ڈیفائن کرتا ہے۔ میں نے لمٹس ڈیفائن کی، میرا دفتر ہے دنیا حاضر۔ اس کوٹیشن کے ساتھ میں اختتام کروں گا اور اسائنمنٹ دے رہا ہوں آپ کو، پھر کوٹیشنز کچھ سناؤں گا بھی۔ یہ کوٹیشن حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے، نہج البلاغہ میں کوٹڈ ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا کا غریب ترین انسان ہو جس کا دوست ہی کوئی نہیں۔ سر یہ جتنے سوسائڈ کر لیتے ہیں ان کے بڈیز یار نہیں ہوتے، بڈیز اور یار کا کمال ہوتا ہے، آپ گرتے ہیں وہ کشن کا کام کرتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، بازو سے پکڑ لیتے ہیں۔ بڈیز یار ہوتے ہیں جو آنسو پونچھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے پونچھے ہوتے ہیں۔ تو غریب وہ ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں، نہ استاد ہے نہ مینٹور ہے۔ وہ جو ایک جملہ ہے نا، بے مرشدہ ہے، جو بے مرشدہ ہوتا ہے اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی حکمت بتا دوں آپ، بے مرشدہ وہ ہوتا ہے جو نفس کی پیروی کرتا ہے۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا نفس کی پیروی کرے۔ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں نا، نفس چپ کر جاتا ہے، کیونکہ کسی کو فالو کرنے میں نفس کو شٹ اپ کال جاتی ہے۔ کوٹیشن سن لیں جی، ہماری ٹیم نے آپ کے لیے نکالی ہیں۔ A mentor is someone who allow you to see the hope inside of yourself. One of the beautiful. یار جو بندہ جس کو آپ ملیں اور آپ کی امید چھین لے وہ مینٹور نہیں ہے۔ رحمت پہ یقین نہ دلانے والا مینٹور نہیں ہو سکتا۔ The key to being a good mentor is to help people become more of who they are already. جو آپ ہو اس کو اور اچھا کرنے کا نام ہے مینٹور۔ آپ کی زندگی میں کیسا، اگر میں بھی استاد نہیں ہوں، اگر آپ جو پہلے سے اچھے ہیں اور میں مزید اچھا نہیں آپ کو کرتا